الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہایت غریب تھا مگر دل کا بہت امیر۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ احمد کی ماں ہمیشہ اسے ایک ہی نصیحت کرتی: بیٹا، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اللہ سے امید نہ چھوڑنا اور صبر کو اپنا ہتھیار بنانا۔ احمد بچپن سے ہی محنتی اور صابر تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ کرتا۔ اس کے دل میں کبھی شکوہ نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتا: یا اللہ، جو تو نے دیا وہ بھی بہترین، جو نہیں دیا وہ بھی میرے حق میں بہتر ہے۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا، کام ختم ہو گئے، لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے۔ احمد کے گھر میں بھی کئی دن چولہا نہ جلا۔ اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا: بیٹا، کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ احمد کے دل پر جیسے چھری چل گئی ہو، مگر اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا: امی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ وہ شہر کی طرف نکلا کہ شاید کوئی کام مل جائے۔ شہر پہنچ کر احمد نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں کام نہ ملا۔ کئی دن گزر گئے، وہ بھوکا رہا مگر اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ایک رات وہ سڑک کنارے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا کر بولا: یا اللہ، تو مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی رات اس کی آنکھ لاگ گئی۔ صبح جب احمد اٹھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا: بیٹا، تم کام کی تلاش میں ہو؟ احمد نے ادب سے جواب دیا: جی بابا، میں کوئی بھی حلال کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوڑھے شخص نے اسے اپنے گودام پر کام دے دیا۔ احمد نے ایمانداری اور محنت سے کام کیا۔ چند ہی دنوں میں مالک اس سے بہت خوش ہو گیا۔ ایک دن گودام میں چوری ہو گئی۔ سب شک احمد پر کرنے لگے کیونکہ وہ نیا تھا۔ مالک نے سخت لہجے میں پوچھا: سچ بتاؤ، کیا تم نے چوری کی ہے؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے صبر سے جواب دیا: نہیں مالک، میں نے کچھ نہیں لیا، اللہ گواہ ہے۔ سب لوگ اس پر الزام لگاتے رہے مگر احمد خاموش رہا۔ اس نے کسی سے بدلہ نہ لیا، نہ جھگڑا کیا۔ چند دن بعد اصل چور پکڑا گیا اور وہ گودام کا پرانا ملازم نکلا۔ مالک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ احمد کے پاس آیا اور معافی مانگتے ہوئے کہا: بولا، بیٹا، تم سچے اور صابر ہو، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے احمد کو نہ صرف مستقل نوکری دی بلکہ گودام کا نگران بھی بنا دیا۔ احمد نے سب سے پہلے اپنی ماں کو شہر بلایا لیا۔ اب ان کے دن بدل چکے تھے مگر احمد کا دل نہیں بدلا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ عاجزی اور شکر کرنے والا بن گیا۔ ایک دن اس کی ماں نے خوشی سے کہا: بیٹا، دیکھا، صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ احمد مسکرا کر بولا: امی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اگر ہم صبر نہ کرتے تو شاید یہ دن نہ دیکھتے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ سچائی اور صبر آخر کار کامیابی لاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آئیں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ کے پاس بہترین انعام ہوتا ہے۔ احمد کی زندگی اب بدل چکی تھی مگر اس کا دل اب بھی وہی عاجز اور اللہ پر بھروسے کرنے والا تھا۔ گودام کا نگران بننے کے بعد بھی وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، ان کے دکھ سنتا اور اکثر کہتا: ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آج میرے پاس ہے، کل تمہارے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مہینے گزرے اور گودام کے مالک شدید بیمار ہو گئے۔ ان کے بیٹے جو بیرون ملک سے آئے تھے کاروبار سنبھالنے لگے۔ وہ نوجوان دنیا دار تھے، اس نے ایمانداری کی قدر تھی نہ صبر کی۔ ایک دن اس نے احمد کو بلایا اور کہا: میں نے سنا ہے تم بہت ایماندار بنتے ہو مگر مجھے تم پر یقین نہیں۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا: سر، میں صرف اپنا کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، باقی وہی بہتر جانتا ہے۔ چند دن بعد اس نوجوان نے حساب کتاب میں جان بوجھ کر گڑبڑ کی اور الزام احمد پر لگا دیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا: تم نے پیسے چرائے ہیں اور آج سے تم نوکری سے نکالے جاتے ہو۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی مگر اس نے پھر بھی صبر کیا۔ وہ خاموشی سے بولا: اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ مجھے سزا دے،
اور اگر میں بے گناہ ہوں تو وہی میرا مددگار ہے۔ احمد واپس گھر آیا۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے سے سب کچھ سمجھ لیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ احمد نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، امی میں نے کچھ نہیں کیا مگر مجھے نکال دیا گیا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس رات احمد نے سجدے میں گر کر لمبی دعا کی، یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ چند دن گزرے، احمد دوبارہ مزدوری کرنے لگا۔ حالات پھر مشکل ہو گئے مگر اس کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایک دن ایک بزرگ عالم شہر میں آئے اور لوگوں کو دیانت اور صبر پر درس دے رہے تھے۔ احمد بھی وہاں بیٹھ گیا۔ درس کے بعد اس عالم نے احمد کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے چہرے پر صبر کی روشنی نظر آتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ احمد نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ وہ عالم دراصل ایک بڑے کاروباری اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے احمد کو اپنے ادارے میں اہم ذمہ داری دے دی۔ احمد نے ہمیشہ کی طرح ایمانداری اور صبر سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اس ادارے کا سب سے قابل اعتماد شخص بن گیا۔ ایک دن وہی پرانا مالک جو بیمار تھا احمد سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ بوڑھا مالک روتے ہوئے بولا، بیٹا احمد میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم سچے تھے اور ہم نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ اس کا بیٹا بھی شرمندہ تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے مسکرا کر کہا، میں نے اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ احمد نہ صرف کامیاب ہو چکا تھا بلکہ اللہ نے اسے عزت، سکون اور دل کا اطمینان بھی دیا تھا۔ اس کی ماں نے خوشی سے کہا، بیٹا دنیا میں سب کچھ صبر سے ملتا ہے مگر جو صبر اللہ کے لیے ہو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ یا سیکھتا ہے یا جیتتا ہے۔ جو اللہ کے لیے صبر کرے اللہ اسے لوگوں کے سامنے سرخرو کرتا ہے۔ معاف کرنا بھی صبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اگر بار بار آزمائش آئے تو سمجھ لیں اللہ آپ کو گرانا نہیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میرے چینل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔